بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ایک صاحب کے جہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم تم کو ابو القاسم کہہ کر نہیں پکاریں گے، کیونکہ ابو القاسم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، اور نہ ہم تمہاری عزت کے لیے ایسا کریں گے۔ ان صاحب نے اس کی خبر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ لے۔ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو۔ ان کے والد حزان بن ابی وہاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حزران بامعنی سختی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سہل بامعنی نرمی ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا نام میرے والد رکھ گئے ہیں، اسے میں نہیں بدلوں گا۔ حضرت ابن مصعب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ چنانچہ ہمارے خاندان میں بعد تک ہمیشہ سختی اور مصیبت کا دور رہا۔ منظار بن ابی سعید رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں جو سامنے تھی مصروف ہو گئے اور بچے کی طرف توجہ ہٹ گئی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بچے کے متعلق حکم دیا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے اٹھا لیا گیا۔ پھر جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے تو فرمایا، بچہ کہاں ہے؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسے گھر بھیج دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ فلاں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل اس کا نام منظار ہے۔ چنانچہ اسی دن ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہی نام منظار رکھا۔ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا کا نام برا تھا۔ کہا جانے لگا کہ وہ اپنی پاکی ظاہر کرتی ہے، چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھا۔ میں نے ابن ابی اوفی سے پوچھا، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ بیان کیا کہ ان کی وفات بچپن ہی میں ہو گئی تھی، اور اگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد ہوتی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے زندہ رہتے، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے فرزند ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی دائی مقررہ ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ اختیار کرو، کیونکہ میں قاسم تقسیم کرنے والا ہوں اور تمہارے درمیان علم و دین کو تقسیم کرتا ہوں۔ اور اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے نام پر نام رکھو لیکن تم میری کنیت نہ اختیار کرو، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جس نے قاصد میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ میرے جہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور ایک کھجور اپنے دائن مبارک میں نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، پھر اسے مجھے دے دیا۔ یہ ابو موسیٰ کی بڑی اولاد تھی۔ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اسی دن سورج گرہن ہوا تھا۔ اس کو ابو بکر نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکوع سے اٹھایا تو یہ دعا کی، اے اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی رباح اور مکہ میں دیگر موجود کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے۔ اے اللہ، قبیلہ بزر کے کفاروں کو سخت پکڑ۔ اے اللہ، ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط نازل فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا، اور ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی اور اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خفا ہو کر وہ باہر چلے آئے اور مسجد کی دیوار کے پاس لیٹ گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آئے اور فرمایا کہ یہ تو دیوار کے پاس لیٹے ہوئے ہیں۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیٹھ مٹی سے بھر چکی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑتے ہوئے پیار سے فرمانے لگے، ابو تراب، اٹھ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام اس کا ہوگا جو اپنا نام ملک المالک شہنشاہ رکھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جناب ابو طالب کو ان کی وفات کے بعد کوئی فائدہ پہنچایا؟ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں پر غصہ ہوا کرتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ دوزخ میں اس جگہ پر ہے جہاں ٹھکنوں تک آگ ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نیچے کے طبقے میں رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث خواہ تھے، النجاشہ نامی، ان کی آواز بڑی اچھی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، النجاشہ، آہستہ چال اختیار کر، ان شیشوں کو مت توڑ۔ قتادہ نے بیان کیا کہ مراد کمزور عورتیں تھیں کہ سواری سے گر نہ جائیں۔ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کی پیشن گوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات سچی بات ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے سن کر اٹھا لیتا ہے اور پھر اسے اپنی دلی کاہن کے کان میں مرغے کی آواز کی طرح ڈالتا ہے، اس کے بعد کاہن اس ایک سچی بات میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔